بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے، صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ہم؟ لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے. جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورۃ الاعراف میں، وہ کیا ہے؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو سال میں ایک رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہے کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے. پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا. بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا، بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں مشہور ہے، اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں. اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں. یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی. آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو. ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے. نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں. اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے،
بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے، اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یہ سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا، تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا، ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں، اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے، تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے۔ کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، یہی تو اصل جدائی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے، تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی۔ جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہے یا موضوع روایات ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر رواج ہے کہ 15ویں شعبان کو لوگ رات کے وقت بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں یا خاص قسم کے عمل کرتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے آپ جاتے تھے، خصوصاً مرد حضرات کو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ۔ میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم جایا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہیں، یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔